حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے پہلوؤں کو پڑھتا ہوں، احادیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھتا ہوں نا، تو مجھے ایک چیز نمایاں نظر آتی ہے. کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب صحابہ کو علم دین سکھایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام صحابہ کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو کیا صحابہ کے اندر دو چیزیں نمایاں نظر آتی تھی. پہلی چیز کون سی؟ کہ وہ حضور علیہ السلام سے جو علم سیکھتے تھے نا، اس کو یاد بھی رکھتے تھے اور خود بھی عمل کرتے تھے اور آگے دوسروں کو بھی سکھاتے تھے. اور اس میں نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ نظر آتا کہ یار یہ بیٹھ رہا ہے، اس کو فائدہ آ رہا ہے. جو حضور علیہ السلام کے قریب نہیں آتا تھا نا، وہ بھی حضور علیہ السلام کے قریب آنے میں مجبور ہو جاتا تھا کہ یار یہاں پر بیٹھ رہے، ان کے اندر علم، اخلاق، ادب اور علم آ رہا ہے. تو جو نہیں آتے تھے وہ بھی ہر بار یعنی ایسے ہی جو دور ہوتے تھے وہ بھی قریب آنے پر مجبور ہو جاتے تھے. کیوں؟ وہ صحابہ میں دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں تبدیلی آ رہی ہے. کیا ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارا بچہ اگر مدرسہ جا رہا ہے تو 4 دن اگر مدرسے جائے تو باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قاری صاحب کیسا پڑھانے والا ہے. اگر کہیں اسکول جائے تو اسکول میں 4 دن وہ باپ دیکھتا ہے کہ اسکول میں کیسی پوزیشن، کیسی پڑھائی ہے. اس بچے کے اندر جو ہے نا رہن سہن، آداب، بات کرنے کے سارے طور طریقے وہ الگ ہو جاتے ہیں. وہ باپ بھی پرکھ لیتا ہے کہ یہ اسکول پڑھائی والے اچھا ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے نا، تو جو حضور علیہ السلام کے قریب نہیں آتے تھے وہ صحابہ کو دیکھ کر آنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یار کچھ نہ کچھ ان کے اندر نمایاں ہو رہا ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے. آج ہم سالوں سے مسجد میں آ رہے ہیں، سالوں سے علم دین سیکھ رہے ہیں، سالوں سے دین کی شریعت کی باتیں سن رہے ہیں. بتاؤ آپ کے کردار سے جو مسجد میں نہیں آتے کتنا متاثر ہو کر مسجد میں آئے؟ کتنے آئے؟ بھائی آپ تو مسجد میں آ رہے ہیں نا، آپ کے کردار سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے کردار کو دیکھ کر کبھی سال برابر مسجد میں آئے نہیں، جو آپ ہر جمعے میں آ رہے ہیں، آپ کے کردار کو دیکھ کر کتنے مسجد میں آ گئے. مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جو نہیں آ رہے ان کو ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں آؤ. کیوں؟ یہاں پر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. ظاہری طور پر زبان سے ہم بھلے نہ کہیں، لیکن آپ ظاہری طور پر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر مسجد میں نہ آئے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ یہاں پر علم دین شریعت کی باتیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے اندر وہ ذہن، وہ باتیں ساری نکھر کر سامنے آئیں کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں. آپ کے اندر دین کا ولولہ، جوش، جذبہ سب کچھ ہے. آپ دین جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، آگے کو پھیلا بھی رہے ہیں. اب جو سال برابر مسجد میں نہیں آ رہے نا، وہ آپ کو دیکھ کر آنے میں مجبور ہو جائے. کیا ہے؟ آنے میں مجبور ہو جائے کہ یار یہاں پر کچھ نہ کچھ دین کی، شریعت کی، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، مجھے بھی جانا چاہیے. کہ کیا وجہ ہے؟ بھئی آپ کے گاؤں میں ایسے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے، بلا مبالغہ آپ کے جاننے والے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو اب وہ نماز نہیں پڑھتے. کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتے. آپ سالوں سے نماز پڑھ رہے جمعے کی ویسے بھی، لیکن آپ کے قریب کا وہ لوگ ابھی تک نماز نہیں پڑھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو اتنا انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ یار ہم دین سیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دین سیکھ رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی غلطی ہے. اور جب تک ہم اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے نا، تب تک نہیں ہوگا. یہ ہماری غلطی ہے کہ یار ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سے جو تعلق میں ہے وہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھتا ہے، ہم ہر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ابھی تک ہم سے متاثر ہوا ہی نہیں. یار وہ یہی سوچے گا نا جو جا رہے ہیں ان میں فائدہ نہیں آ رہا، ان میں ابھی تک کچھ نہ کچھ تبدیلی نہیں آ رہی، تو ہم میں کیا آئے گا؟ یہی وجہ ہے. تو آپ اپنے اندر لائیں. آپ اپنے اندر جب تک تبدیلی نہیں لائیں گے نا، تب تک سمجھو آگے نہیں بڑھیں گے آپ.